قرآن کا مطلوب انسان۔ ایک حدیث ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آج کی صحبت میں آپ کے لیے میں یہی بننا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر بہترین خدمت جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نہایت سادہ اور مختصر طور پر چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس میں آپ خود کو بالکل برہنہ دیکھ سکیں۔ اللہ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اس کی اگر مختصر ترین فہرست بنائی جائے تو شاید وہ دو چیزوں پر مشتمل ہو: قرآن اور نماز۔ یہ دو الفاظ دراصل پورے دین کا عنوان ہے۔ ایک نظری حیثیت سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور دوسرا عملی پہلو سے۔ اسی نے دراصل خدا کو پایا ہے جس نے قرآن اور نماز کو پایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں تو سمجھیے کہ ایمان اور اسلام آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اور اگر آپ کی زندگی ان سے خالی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ابھی تک ایمان اور اسلام سے محروم ہیں۔ ان دو چیزوں کی بنیادی اہمیت خود قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا، جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 170۔ گویا مصلح صرف وہ ہے جو قرآن اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کی کوششیں خدا کی نظر میں اصلاح کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی کے عمل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آبرومند کرے گا اور آخرت میں اپنے انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر یہی چیز حکم کے انداز میں کہی گئی ہے: کتاب الہی کا جو حصہ تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اس کو پڑھو اور نماز قائم کرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ مگر قرآن اور نماز کو پانے کا مطلب کسی لفظی مجموعے یا کسی ظاہری ڈھانچے کو پا لینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک عظیم حقیقت کو پانا ہے جو آدمی کے وجود پر چھا جاتی ہے، جو اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ اس کو آپ نے حقیقی طور پر اختیار کیا ہو، دوسرا یہ کہ وہ آپ کی زندگی کا حقیقی جز نہ ہو بلکہ کچھ دوسرے اسباب کے تحت وہ آپ کے اساس البیت میں شامل ہو گئی ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی الفاظ کے ذریعے اپنے بارے میں جو دعویٰ کرے اس کا لحن القول اس کے خلاف گواہی دے رہا ہو۔ سورہ محمد آیت نمبر 30۔ اس کی زبان و قلم سے نہایت اعلیٰ درجے کی باتیں ٹپک رہی ہوں، مگر اس کا یہ تمام عمل یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 166 کا مستاق ہو۔ اس کی زندگی کا مرکز و محور اس کے معاشی مفادات، اس کی بیوی بچے، اس کی دنیوی تمنائیں ہوں، مگر گفتگو اور تعلقات میں وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے گویا اس نے خدا اور اس کے دین کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص امت کی حالت زار پر تقریریں اور بیانات شائع کر رہا ہو، مگر اس کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہ گزری ہو جبکہ امت کے درد میں اس کی نیندیں اڑ جائیں، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کی زبان سے نکلے کہ خدایا تو انہیں ہدایت دے، خدایا مجھے طاقت دے کہ میں ان کو تیرے راستے کی طرف بلا سکوں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امت کے درد سے زیادہ اس کو خود اپنا درد ستا رہا ہے، کیونکہ اس عنوان کو اختیار کیے بغیر وہ پریس اور اسٹیج سے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتا۔ میز کے گرد بات چیت میں اگر کوئی شخص مظلوم انسانوں کی حمایت پر گرما گرم حصہ لے رہا ہو مگر اس کی روزمرہ کی زندگی مظلوم انسانوں کی ہمدردی سے خالی ہو تو یہ ہمدردی کا نہیں بلکہ ریاکاری کا ثبوت ہے۔ رسمی قسم کے بحث و مباحثے میں اگر کوئی شخص اصول اور ضابطے کا بہت حوالہ دیتا ہو
مگر اس گفتگو کے باہر جو زندگی وہ گزارتا ہے وہ بے اصولی کا نمونہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ حقیقتاً اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کو وہ الفاظ کے ذریعے اپنے اندر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کو ایک ایسی حیثیت میں ظاہر کر رہا ہے جو کہ دراصل اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے میں اس کی زبان بہت تیز ہے، مگر خود اس کو عمل کے جو مواقع حاصل ہیں ان میں وہ خود بھی اسی قسم کی کمزوریاں ظاہر کر رہا ہے جس میں دوسرے لوگ اپنے دائرے کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو فی الواقعہ اصلاح حال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کو صرف تنقید عزیز ہے اور اسی کو وہ انجام دے رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مرتبہ ٹرانکور کے علاقے میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر کچھ عیسائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، مسلمانوں کے اندر مذہبی اسپرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا ہر بچہ جب تعلیم شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بے شک یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، بلکہ مسلمانوں میں تو یہ روایت رہی ہے کہ وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ زمانے کی سطحیت پسندی نے اس ذوق کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کی صبح تو اب تلاوت قرآن کے بجائے تلاوت اخبار میں بسر ہونے لگی ہے۔ تاہم اب بھی ہمارے یہاں ایسے مردوں اور عورتوں کی کافی تعداد ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس روایت کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس قسم کی تلاوت بھی ایک دینی کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ محض الفاظ قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ تلاوت حق ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ جو لوگ کتاب الہی کے حامل ہیں وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی اس کے حقیقی مومن ہیں۔ یہ تلاوت حق جس کو حاصل ہو گئی ہو وہی دراصل قرآن کا قاری ہے، اور وہی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والا ہے۔ تلاوت حق کی پہچان کیا ہے؟ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے یہ آیت آتی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زِيَادَتُهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 124۔ ترجمہ: اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا ہے؟ ہاں، اس نے ان لوگوں کا ایمان بڑھا دیا ہے جو واقعی مومن ہیں، اور وہ اس کو پا کر خوش ہیں۔ اس آیت سے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی پہچان یہ معلوم ہوئی کہ وہ جب قرآن کو پڑھیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ اپنے بہترین احساسات کو اس کے اندر بھولتا ہوا پائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے مقام پر عرفان حق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَىٰ رَسُولِهِ تَرَىٰ عَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ: اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اترا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے ہیں،
عرفان حق کے سبب سے۔ اضافہ ایمان اور عرفان حق دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں۔ جو لوگ قرآن کے واقعی مومن ہیں وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب انہیں سراپا حقیقت نظر آتی ہے، وہ حقیقت جس کے متعلق علم انسانی نے تسلیم کیا ہے کہ وہ کبھی اسے معلوم نہیں کر سکتا، وہ حقیقت جس کو فلسفہ ہزاروں سال سے تلاش کر رہا ہے مگر وہ اس تک پہنچ نہ سکا۔ اہل ایمان اس کو خدا کی کتاب میں پا لیتے ہیں، قرآن کی شکل میں وہ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ علم ان کے یقین کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کے مضامین اپنے پڑھنے والے سے جس قسم کی جوابی کیفیت کا تقاضا کرتے ہیں، ان کا دل ہر مقام پر بالکل اس کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جب زمین و آسمان کی نشانیاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان کا خالق کون ہے تو بے اختیار ان کی زبان سے نکل پڑتا ہے بل انت یا رب۔ جب خدا کے احکام بیان ہوتے ہیں اور انسان سے اس کی حیثیت کے مطابق صحیح رویے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ یقین ابھرنا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جس مطالعے سے یہ کیفیت حاصل نہ ہو وہ اندھے بہرے کا مطالعہ ہے۔ مومن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اس طرح پڑھتا ہے گویا وہ رب العالمین کی آواز سن رہا ہے، گویا وہ خدا سے ہم کلام ہے، گویا قرآن خود اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی سب سے محبوب کتاب بن جاتی ہے جس میں وہ اپنے جذبات کی تسکین پاتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی دنیا آباد کرتا ہے، جس سے اس کو ایک نئی روشنی حاصل ہوتی ہے جو اس کے تمام عقلی اور روحانی تقاضوں کا جواب بن جاتی ہے۔ قرآن کا یہ پانا محض ایک علمی دریافت کی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کا اپنے رب کو پانا بلکہ اس تک پہنچ جانا ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں کے علمی ذوق نے انہیں کتابوں کا عاشق بنا دیا۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ کسی فلسفی یا مفکر کی تصنیفات نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بالکل اس کے مومن ہو گئے۔ مگر خدا کی کتاب کا معاملہ اس قسم کے واقعات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کائنات کے خالق و مالک کی کتاب ہے اور ہم اس کے حقیر بندے ہیں۔ اس نسبت کا قدرتی تقاضا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق محض علمی تعلق نہ ہو بلکہ وہ بندے اور خدا کا تعلق بن جائے۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہمارے اوپر وہ ہیبت طاری ہو جو کائنات کے فرما روا کا حکم سن کر اس کے ایک عاجز غلام پر طاری ہونی چاہیے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا دل پگھل جائے، ہماری آواز پست ہو جائے، ہمارا پورا وجود سراپائے عجز و نیاز بن کر اس کے آگے جھک جائے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ وہ اللہ جس نے یہ بہترین کتاب اتاری ہے، جس کی باتیں آپس میں ملتی ہوئی دہرائی ہوئی ہیں، اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کے جسم
خدا کی یاد کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کپ کپی پیدا کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کو سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں خدا کی طرف مائل کرتی ہے، وہ انہیں ذکر الہی میں غرق کر دیتی ہے۔ وہ جب اسے سنتے ہیں تو ان کے قلوب پگھل کر آنکھوں کے راستے بہنے لگتے ہیں۔ قرآن کو سننے یا پڑھنے کے وقت دل کے اندر خدا کی یاد اور خشوع پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی قساوت قلب کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن سے نا آشنا صرف وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے یہ کتاب مہجور بن گئی ہے، جنہوں نے قرآن کو اس طرح پس پشت ڈال دیا ہے گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، گویا ان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ وہ شخص بھی قرآن سے محروم ہے جس کے لیے یہ کتاب صرف خوش الحانی کے لیے موضوع الفاظ مہیا کرتی ہے، جس کے لیے وہ محض علمی غور و بحث کا موضوع ہو، جس کے لیے وہ حوالے کی کتاب ہو، جس کو وہ تحریر و تقریر کے وقت الٹ پلٹ کر دیکھ لیتا ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص نے ہزاروں انسانوں کے درمیان صرف قرآن کی بنیاد پر اپنی شخصیت کا سکہ بٹھا رکھا ہو، مگر وہ قرآن کی نعمت سے محروم ہو۔ اسی طرح اگر آدمی زبان و قلم کے ذریعے قرآن کے اسرار و معارف بیان کر رہا ہو، مگر اس کی اپنی زندگی ان حقیقتوں سے خالی ہو، تو یہ بھی خدا کی کتاب سے محرومی کی ایک قسم ہے۔ دوسروں کو کتاب الہی کا درس دینا اور خود نسیان میں مبتلا رہنا قرآن سے تعلق نہیں، بے تعلقی کا ثبوت ہے۔ اگر کسی نے لغت اور نحو کی مدد سے الفاظ قرآن کو حل کر لیا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بھی پا گیا ہے۔ قرآن کو پانے والا صرف وہ شخص ہے جس نے اپنے سینے کی دھڑکنوں میں اس کو بولتے ہوئے سنا ہو، جس نے ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، جس نے اس کو اس طرح پڑھا ہے گویا وہ خود اپنے اندر چھپے ہوئے صحیفے کو زبان سے دہرا رہا ہے۔ یاد رکھیے، حقیقت کو پانے والا صرف وہ ہے جس نے اپنے دل کی کتاب پر اس کو لکھا ہوا پایا ہے۔ جس نے صرف لفظی تشریحات کے ذریعے سے جانا ہے، اس نے حقیقت کو ابھی تک پایا ہی نہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ انکبوت آیت نمبر 49۔ قرآن کیا ہے؟ وہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو معرفت رکھتے ہیں۔ قرآن کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ صفتیں بتاتی ہیں کہ قرآن کے وہ کیا کیا پہلو ہیں جن کا ہماری زندگی میں شامل ہو جانا ہمارا خدا کو پا لینا ہے۔ قرآن کو پانے والا وہ ہے جس کی مردہ روح کو قرآن سے زندگی ملی ہو، جس کے لیے وہ دل کے زنگ کو دور کرنے والی کتاب ہو، جس کے لیے وہ نور بن گیا ہو، جس کی روشنی میں وہ چلتا ہو۔ قرآن کو ان لوگوں نے پایا ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ اسے پڑھتے ہیں تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں اور وہ اپنے آنسوؤں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت صاحب قرآن کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہی وہ علامات ہیں جو بتاتی ہیں کہ آدمی کو قرآن کی تلاوت حق نصیب ہوئی ہے یا نہیں، اور اس نے فی الواقعہ خدا کی کتاب کو پا لیا ہے یا وہ ابھی تک اس سے محروم ہے۔
اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا او بقیہ، سورہ مریم آیت نمبر 58۔ ترجمہ: جب اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام چیزوں کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ ایک ہی چیز سے آدمی نصیحت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور وہی بیک وقت اس کے لیے فتنے میں پڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ٹھیک یہی حال خدا کی کتاب کا بھی ہے، جیسا کہ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ قرآن کی آیتوں سے کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر آدمی کا اپنا چہرہ جتنا صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آئینے کے اندر صاف دکھائی دے گا۔ چنانچہ قرآن سے بھی آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کے ذریعے بے راہ ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جبکہ آدمی اس میں ایسی باتیں ڈھونڈ لے جو اس کے لیے قرآن پر ایمان نہ لانے کا بہانہ بن جائیں۔ مگر جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہ بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس قسم کی ممکن صورتوں میں سے ایک وہ ہے جس کا عنوان تحریف ہے، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود محض اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کلام الہی کے الفاظ یا اس کے معنی کو بدل دینا۔ دوسری چیز اقتسام ہے۔ اقتسام کے معنی ہیں بانٹنا، تقسیم کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدائی تعلیمات کو پوری شکل میں قبول نہ کیا جائے، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ٹکڑے کر کے اس کے بعض حصوں کو لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، جس کو قرآن میں مزاحات کہا گیا ہے۔ مزاحات کے معنی عربی زبان میں مشکالۃ الشیء بشیء کے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے ہم شکل قرار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کے خیالات سے متاثر ہو کر یا دنوی مصالحے کی بنا پر ان کی بات کو اپنا لیا جائے اور اس کو اس طرح پیش کیا جائے گویا وہ خدائی تعلیم کے عین مطابق یا اس کے مشابہ ہے۔ جہاں تک پہلی صورت تحریف کا تعلق ہے، اس کی بنیاد مکمل طور پر بدنیتی کے اوپر قائم ہے، اور ہم سب لوگ اس کی برائی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ مگر دوسری اور تیسری صورت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ فتنہ کبھی کبھی اچھے خاصے نیک نیت لوگوں میں بھی اس طرح چپکے سے داخل ہو جاتا ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنا کام تمام کر کے بالآخر انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اکثر حالات میں متاثر ذہن کے ساتھ واقعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ وقت کی سوسائٹی میں جن خیالات کی اہمیت تسلیم کی جا چکی ہوتی ہے، قدرتی طور پر وہ ان کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس طرح حقیقی دنیا کی بہت سی مصلحتیں معصوم شکل میں آ کر اس کے ذہن کی سطح سے بار بار ٹکراتی رہتی ہیں۔ یہ چیزیں مل کر کبھی شعوری اور زیادہ تر غیر شعوری طور پر اس کا ایک فکر بنا دیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ چیزوں کو صرف اس حیثیت سے نہیں دیکھتا جیسی کہ وہ فی الواقع ہیں۔ اکثر حالات میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس حیثیت سے دیکھے جیسا کہ اس کا ذہن انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شخص ایک خاص ذہن لے کر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو بلا ارادہ اقتسام کی ایک صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی بعض ایسی باتوں کو لے لیتا ہے جو اس کے ذہن کے چوکٹے میں بیٹھ سکتی ہوں، اور باقی تمام باتوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔
اس طرح وہ سارا قرآن پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کی کتاب کو پا لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ اس نے خدا کی کتاب کے بڑے حصے کو چھوڑ کر اس کے بعض اجزاء کو اپنے خود ساختہ مفہوم میں لے لیا ہے۔ اس نے جو چیز پائی ہے وہ وہی ہے جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی، اور جس کی تائید میں اتفاق سے قرآن کی بعض آیتیں بھی اسے ہاتھ آ گئیں۔ ایسے آدمی کی مثال اس تعلیم یافتہ نوجوان کی ہے جو اپنی بیکاری سے پریشان ہو اور صرف ضرورت ملازمت کے اشتہارات دیکھنے کے لیے اخبار کا مطالعہ کرتا ہو۔ یہ نوجوان اپنے اس مطالعے سے ممکن ہے ملازمت کی درخواست بھیجنے کے لیے کچھ پتے حاصل کر لے، مگر وہ دنیا کی سیاست سے بے خبر رہے گا اور اخبار بینی کے اصل مقصد کو حاصل نہ کر سکے گا۔ اسی طرح مزاحات کی خرابی بھی آدمی کے اندر خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے۔ اس میں ماحول کے ذاتی تاثر کے علاوہ خاص طور پر تبلیغی ضروریات کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ جو بات لوگوں سے کہنی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے ذہن سے قریب تر ہو تاکہ وہ اس کو قبول کر سکیں، نیز یہ کہ بات کو ایسے الفاظ اور اصطلاحات میں پیش کیا جائے کہ وقت کا معیار فکر اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ وقت کے علمی خیالات کے ساتھ وہ پہلو بہ پہلو جگہ لے سکے۔ یہ اگرچہ بذات خود غلط نہیں ہے، مگر بعض مرتبہ وہ آدمی کے ذہن میں خدائی تعلیمات کی ایسی تصویر بنا دیتا ہے جو اصل تعلیمات سے زیادہ وقت کے نظریات سے مطابقت رکھنے والے ہو۔ خدائی تعلیمات سے جزوی مشابہت تو ضرور اس میں موجود رہتی ہے، مگر در حقیقت وہ اسلامی الفاظ اور اصطلاحات میں غیر اسلامی خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر بیجا جسارت نہ ہو تو میں عرض کروں گا کہ تصوف جو ایک رائے کے مطابق یونانی لفظ تھیوسوفیا کی تعریب ہے، وہ بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں محض خارجی اثرات کے تحت اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارے قدیم بزرگ جب اسلام کا پیغام لے کر عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں کچھ مخصوص افکار و اشکال لوگوں کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے، اور مذہب اور مذہبی زندگی کا تصور ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان افکار و اشکال کی پشت پر ایک زبردست فلسفہ بھی موجود تھا۔ ان چیزوں نے کچھ دعوتی مصلحت اور کچھ انفعالی تصور کے تحت ہمارے بزرگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اسلام کو اس رنگ میں پیش کریں جس سے لوگ پہلے سے مانوس ہیں۔ اس طرح نبوت کے تقریباً 200 سال بعد اسلام کی مت تصوفانہ تعبیر ہماری تاریخ میں داخل ہو گئی۔ اب قدیم روحانی انداز میں سوچنے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جبکہ ہر طرف معاشی اور سیاسی تحریکوں کا زور ہے۔ آج کا انسان عام طور پر اس انداز میں سوچتا ہے کہ موجودہ سماجی ڈھانچے کو بدل کر کسی اور بنیاد پر دنیا کا نظام چلایا جائے۔ یہ اسی قسم کا ایک نیا فتنہ ہے جس سے ہمارے پیشروؤں کو سابقہ پیش آیا تھا۔ وہ اگر تعمیر روحانیت کا فتنہ تھا تو یہ تعمیر مادیت کا فتنہ ہے۔ اب اگر ہم نے اس فتنے کو نہ پہچانا اور اس سے اپنے ذہن کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کی تو ہم بھی دین کی تعبیر میں اسی قسم کی غلطی کریں گے جو اس سے پہلے صوفیہ اکرام سے ہو چکی ہے، اور پھر قرآن کی ایک نئی تفسیر کر کے قدیم روحانی تصوف کی طرح اسلام کو ایک جدید سیاسی تصوف بنا کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ان تمام نتائج سے دوچار ہوں گے جو سیاسی تحریکوں کے لیے مقدر ہیں۔
نماز۔ اب نماز کو لیجیے۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ وہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، مگر یہ فائدہ صرف اس نماز سے حاصل ہوتا ہے جو صلاۃ خشوع ہو، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، کامیاب ہوئے ایمان لانے والے وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ مومنون۔ میں یہاں چند چیزوں کا ذکر کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ صلاۃ و خشوع کیا ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو اس طرح پڑھی جائے کہ آدمی اس کا نگراں اور محافظ بن گیا ہو۔ حافظوا علی الصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہاں حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی روزانہ زندگی کو ہر اس چیز سے بچائے جو اس کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہو، جس سے وہ اپنی نمازوں کو ٹھیک ٹھیک ادا نہ کر سکے۔ اس میں وقت کا اہتمام خاص طور پر داخل ہے۔ محافظ صلاۃ اپنے ابھرے ہوئے مفہوم کے لحاظ سے محافظت اوقات کا دوسرا نام ہے۔ نماز اہل ایمان کے لیے کتاب موقوت ہے، جس کو متعین لمحات میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر اس عادت یا ہر اس مشغولیت سے اپنی زندگی کو بچانا اور پاک کرنا ہے جو اس کو وقت پر نماز باجماعت کی ادائیگی سے محروم کر دے، یا تکبیر تحریمہ کے وقت وہ مسجد کی صف میں کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ ٹھیک وقت پر نماز کے لیے حاضر ہونا محض فوجی ڈسپلن کی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل بندے کی طرف سے اس بات کا مظاہرہ ہے کہ وہ آقا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے گھر سے آؤ نماز کی طرف کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو خدا کا بندہ ہر دوسری مشغولیت سے اپنے آپ کو فارغ کر کے خدا کی پکار کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ یہ انتہائی آمادگی اور انتہائی تعلق کا ثبوت ہے۔ وقت آتے ہی نمازوں کے لیے دوڑ پڑنا اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی میں اولین مقام صرف خدا کو دے رکھا ہے۔ مگر جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ گویا اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ خدا کے سوا دوسری چیزوں کو بھی وہ اپنی عبادت میں شریک کیے ہوئے ہے۔ وہ یا تو بے حسی کا شکار ہے یا کسی دوسری مشغولیت کو اس نے اپنی زندگی میں وہ مقام دے رکھا ہے جو دراصل خدا کا ہونا چاہیے۔ مسجدوں کی صف بندی دراصل خدا کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ جو اس اہم ترین وقت پر خدا کے گھر میں نظر نہ آئے یا دیر سے پہنچے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کو خدا کی پکار سے زیادہ اپنے نفس کی پکار عزیز ہے۔ عین اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو دوسرے مشاغل میں مصروف رکھتا ہے جب خدا کے بندے خدا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہے۔ ایک امام کا واقعہ۔ ان کی مسجد کے نمازی عموماً دیر کر کے نماز کے لیے آتے تھے۔ ایک روز نماز شروع ہوئی تو حسب دستور پیچھے چند آدمی موجود تھے، اور جب امام نے سلام پھیرا تو پوری صف کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے متقیوں کا امام بنائے۔ ایسے لوگوں کی امامت نے مجھے بیمار بنا دیا ہے، جن کا حال یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو چکتی ہے یا اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو وہ بھاگم بھاگ آتے ہیں اور دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باخدا یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ یہ کسل کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے اٹھنا ہے، جس کو ذکر قلیل کہا گیا ہے۔
یا وہ صلاۃ سہو ہے جس پر قرآن میں سخت وعید آئی ہے؟ خاص طور پر صبح کی نماز جو صلاۃ مشہود ہے، اس میں جو شخص وقت پر نہیں پہنچتا یا اس سے غیر حاضر رہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا لباس اس سے اتار لیا جائے اور شیطان کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی پناہ باقی نہ رہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ بس ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے اپنے ذمے کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھے، کیونکہ اللہ جس سے اپنے ذمے کے متعلق کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ فجر کی نماز حدیث کے الفاظ میں اول النہار کی نماز ہے، وہ دوسری نمازوں کا مقدمہ ہے۔ ہر روز جب صبح کی سفیدی سورج کے آنے کی خبر دیتی ہے تو دو طرح کے مواقع انسان کے لیے کھلتے ہیں، ایک دنیا کا کام، دوسرا آخرت کا کام۔ عین اس وقت مؤذن بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ پکار انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ دن کی سرگرمیوں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں آئے اور فجر کی نماز ادا کر کے اپنے اس ارادے کا اظہار کرے کہ وہ آنے والے لمحات کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں لگائے گا۔ وہ آنے والے دن کو خدا کی عبادت میں بسر کرے گا۔ عین اس وقت ایک اور پکارنے والا پکارتا ہے، یہ انسان کا دشمن شیطان ہے جو ایک ایک شخص کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اپنے دن کو صرف دنیا حاصل کرنے میں لگائے۔ پہلی پکار دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ ہزاروں کی آبادی میں صرف چند ایسے لوگ مسجد کے لیے نکلتے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا کسی اور کام کے قابل نہیں رہے ہیں، مگر دوسری پکار کو سن کر ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کسان اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تاجر کنجیوں کے بڑے بڑے گچھے لے کر اپنی دکانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ملازم اپنے دفتروں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جنہیں صرف آرام عزیز ہے وہ اس سہانے وقت میں اپنے نرم بستروں سے لپٹ جانے کو موزوں ترین خیال کرتے ہیں۔ کس قدر غافل ہے انسان جو اس وقت بھی محروم رہتا ہے جبکہ پانے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں، ایک دروازہ جو ہر انسان کے لیے کھلتا ہے، مگر نادان انسان ہر روز اسے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ صلاۃ خشوع کی دوسری پہچان یہ ہے کہ نماز میں آدمی کو جھکنا اس کی پوری زندگی میں اسی قسم کے جھکاؤ کا عنوان بن جاتا ہے۔ اس کا رکوع اور سجدہ دراصل اس بات کا ایک عملی اقرار ہے کہ اس نے پوری زندگی خدا کے آگے ڈال دی ہے، وہ مکمل طور پر خدا کے حکم کا پابند بن چکا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بدکاریوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ ایک نبی نے جب لوگوں کو خدا کا عبادت گزار بننے کی دعوت دی تو ان کی قوم جس نے اپنی زندگی کی باغ اپنے نفس کے حوالے کر دی تھی اور کسی دوسرے نظام اطاعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور ہمارے مالوں میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز محض رسمی قسم کی پوجا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود اور تمام اثاثے کو خدا کے آگے ڈال دینے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کے حضور جھک کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرے آقا، تو مجھے حکم دے، میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا۔
اس اقرار کے باوجود اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کی مسجد کی نماز اس کی پوری زندگی کی نماز نہیں بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک صلاۃ خشوع سے محروم ہیں۔ قرآن کی تصریح کے مطابق جس نماز کے ساتھ اتباع شہوات پایا جا رہا ہو، جس سے روح صلاۃ ضائع ہو چکی ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی نمازیں بہت اچھی نہ صحیح، تاہم وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی بہرحال فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، مگر یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ذکر قلیل نہیں بلکہ ذکر کثیر ہے۔ ذکر قلیل تو منافقوں کی پہچان بتایا گیا ہے۔ بحوالہ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ صلاۃ خشوع کی تیسری اور آخری پہچان یہ ہے کہ بندہ جب نماز میں مشغول ہو تو وہ اپنے آپ کو خدا سے بالکل قریب محسوس کرے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ سجدہ قربت کیا چیز ہے، اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب آدمی اس عالم میں پہنچتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک اندیکھی حقیقت کو کامل یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ایک بعید ترین چیز سے انتہائی طور پر قریب ہے، کسی مخاطب کی موجودگی کے بغیر کامیاب ترین گفتگو میں مصروف ہے، ایک سب سے زیادہ پرہیبت چیز کے لیے اپنے اندر سب سے زیادہ محبت کے جذبات پا رہا ہے، ایک چیز جس کو بظاہر کسی بھی واسطے کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا، کسی واسطے کے بغیر وہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ گویا سجدہ جو نماز کی انتہائی حالت ہے، وہ بیک وقت خدا سے قریب ہونے کی بھی انتہائی حالت ہے۔ نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کی معیت اور قربت حاصل کر سکیں۔ نماز کے ذریعے آدمی جب اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر خدا سے جڑ جاتا ہے، وہ یاد الہی کی ایسی حالت اپنے اوپر طاری کرتا ہے جبکہ وہ مکمل طور پر ایک حسیاتی وجود بن جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کے اندر گم کر دیتا ہے۔ وحدت وجود کا تصور غالباً اپنی ابتدائی شکل میں محض اس کیفیت کو بتانے کے لیے تھا جو تصور الہی میں غرق ہونے کے وقت آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہے، مگر بات کو منطقی تعین کی کوشش نے اس کو ہمہ اوست کے ناقابل فہم فلسفے تک پہنچا دیا۔ اگر اس بدنام عقیدے کے متعلق میری تشریح کو صحیح مانا جائے اور اس کو محض حسیاتی ارتباط کے مفہوم میں لیا جا سکے تو میں کہوں گا کہ سجدہ قربت کے وقت آدمی پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے شاید انسانی زبان میں یہ ایک قریب ترین تعبیر ہے۔ جب سپردگی کا لمحہ آتا ہے، جب عجز اور محدودیت کا پیکر اپنے آپ کو لامحدود کمال کے حوالے کر دیتا ہے، جب پیشانی اس طرح کھنچ اٹھتی ہے گویا وہ زمین سے چپک گئی ہو، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا قطرے نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا ہے، گویا انسان خدا سے جا ملا ہے۔ خاتمہ۔ یہ تلاوت حق اور صلاۃ خشوع کی مختصر ترین تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کچھ نئی باتیں نہیں ہیں، ہر وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہے وہ ان باتوں کو بخوبی جانتا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے آج آپ کے سامنے ان کو اس لیے دہرایا ہے تاکہ انہیں یاد دلا کر آپ سے یہ عہد لوں کہ آپ ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ آپ میں سے ہر شخص کو کسی دوسرے سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے اس معاہدے پر بیعت کرنا ہے کہ وہ اپنے علم کو اپنا ساز بنائے گا، وہ جو کچھ جانتا ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ سچ مچ یہ اقرار کر لیں تو یقین مانیے کہ یہ کائنات آپ کے لیے سلام و مرحبا کی آواز سے اس طرح گونج اٹھے گی کہ آپ کے کان اس کی آوازیں سنیں گے اور آپ کے لیے خدا کی جنت کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں گے کہ آپ جیتے جی اس کی خوشبو محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ اس عہد کے لیے تیار نہ ہوں
تو وہ سب کچھ جو اجالے میں ہے اور وہ سب کچھ جو اندھیرے میں چھپا ہوا ہے گواہ ہے کہ خدا کے یہاں اب آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر کہ آپ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ نے خود اپنے اوپر حجت تمام کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے کو نہیں بدلتے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس وہ کون سا سہارا ہے جس کے بل پر آپ رب العالمین کے سامنے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔